السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آج ارادہ ہے انشاءاللہ کچھ بے حیائی اور فحاشی کا جو یہ سیلاب ہمارے چاروں طرف امٹتا ہوا آ رہا ہے، اس پر کچھ بات ہو۔ البتہ اس بات کو میں آج کل کے جو حالات میں بالخصوص جو صہیونی غلبہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پوری دنیا پر، اس کے تناظر میں کچھ گفتگو ہے ذہن میں، انشاءاللہ اس ترتیب میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اہم ترین ہدایات کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں جن کو سنتے ہی بہرحال ایک مومن پریشانی کی حالت میں جاتا ہے، نہ صرف اپنے حوالے سے بلکہ اس وقت جو امت کی صورتحال ہے، ملک پاکستان کی اگر بات کریں تو آج ہمارے ہاں کا یہ ایک ایسا مسئلہ جس کو اگر میڈیکل کی اصطلاح میں کہیں کہ کینسر کا اسٹیج 4 جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اب اس کا علاج بھی گویا اب ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تو اس وقت تو اس قوم کی صورتحال اس حوالے سے تو یہی نظر آ رہی ہے۔ اللہ سے امید رکھیں گے، دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ساتھ اس بیماری کو ہم سے دور فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ذرا اس تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عریانی، یہ فحاشی، کیا یہ محض کوئی گناہ ہے؟ اس کو میں کمپیئر کروں گا اگر اس انداز میں کہ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اسلامی نقطہ نظر سے بدترین مسلمان ہے، یہ معنوی کافر ہے یہ شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ ہم اس کو قانونی طور پر کافر بھلے نہیں کہہ سکتے، اس پر پوری امت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، لیکن معنوی انداز میں، حقیقی عملی انداز میں ہم کہیں گے احادیث کی روشنی میں کہ یہ شخص کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا، بدترین گناہ ہے۔ لیکن میں جو اس وقت اس موضوع کو لایا ہوں اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس کمپیریزن میں، وہ یہ بات سمجھیے کہ یہ اس شخص کا ذاتی مسئلہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک مسلمان کا ذاتی مسئلہ، بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ آخرت میں نجات داؤ پہ لگی ہوئی ہے اس شخص کی۔ لیکن اس گناہ کا تعلق اس شخص کی اپنی ذات سے، اور اس کی دنیا اور آخرت داؤ پہ لگی ہے اس کی اپنی ذات کے حوالے سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک پہلو اپنی جگہ ہے، وہ یہ کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ خود بخود اس نماز کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کی ترویج میں بھی خود بخود شامل ہے۔ یہ فیکٹر وہاں اپنی جگہ ہے۔ ایک شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ نماز چھوڑنے کی ترغیب دوسروں کو بھی دلا رہا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ان جنرل یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے فحاشی کا، بے حیائی کا، اس بدترین گناہ کا تعلق ذاتی سطح تک نہیں رہتا۔ یہ گناہ صرف ایسا گناہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے کہ بھئی ایک بندہ ہے وہ بے حیائی کا کام کر رہا ہے، بھی کرنے دو، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ ایک شخص اگر بے حیائی کا رستہ اختیار کر لے تو وہ اپنی آخرت ہی محض داؤ پہ نہیں لگا رہا بلکہ کئیوں کی آخرت داؤ پہ لگا رہا ہے۔ یہ بے حیائی جو ہے اس کا طوفان ذاتوں تک محدود نہیں ہوتا، انفرادیت تک محدود نہیں ہوتا،
ایک شخص ہے، بے حیا ہے، فحش حرکتیں کرتا ہے یا دیکھتا ہے، جو بھی آپ اس کو، تو آپ یہ ایزیوم کریں کہ جی یہ ساری اس کی برائی کا وبال اس اکیلے پہ، نہیں 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 نہیں، یہ معاشرے کے اندر اس کے اثرات لازمی آئیں گے۔ ایک بے حیا شخص دوسروں کو بھی بے حیا کرے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں اس گناہ کے حوالے سے، جو اس گناہ کی سب سے اوپر جو بدترین عمل ہے زنا، وہاں تک لے جانے والا معاملہ ہے یہ سارا، یہ بے حیائی، یہ عریانیت، یہ فحاشی اصل میں کیا ہے؟ زنا کے رستوں کو آسان کرنے کے طریقے۔ تو جب زنا کا تذکرہ قرآن کرتا ہے تو محض یہ بات نہیں آتی کہ زنا نہ کرو، بلکہ انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا حصہ پڑھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ انداز کو سمجھیے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ہے کہ زنا، گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا، جو عمل ٹارگٹڈ ہے، جس پر بات ہو رہی ہے وہ زنا، لیکن ہدایت کیا آ رہی ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ والا سامنے دروازہ مجھے غلط جگہ لے جائے گا، تو حکم یہ نہیں ہے کہ میں اس دروازے کے قریب جا کے تھوڑا سا ٹٹول کے دیکھ لوں اچھی طرح، نہ اس کی طرف دیکھوں بھی نہیں، اس طرف مڑوں بھی نہیں، اپنا سمت بھی اس طرف نہ کروں۔ کیوں؟ اب اس پر انشاءاللہ کچھ بات آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھتا ہوں، ذرا اس کو لنک کرتے ہیں آج کل کے حالات میں۔ ایک زمانہ تھا جب جنگیں تلواروں تیروں سے لڑی جاتی تھیں، بندوقوں کا زمانہ آیا، توپوں کا زمانہ آیا، میزائلوں کا زمانہ آیا، جہاز بنا دیے گئے، ایٹم بم بنا دیے گئے، نہ جانے کیا کچھ ہوا اور چل رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اس اسلحے کے ذریعے قوموں پر فتح پانے کا ایک نشہ، وہ بہرحال انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ترتیب ہے۔ شیطانی قوتیں چاہتی ہیں کہ باطل اس دنیا پر قابض ہو جائے، اللہ کی حاکمیت کو اس دنیا سے، اس زمین سے ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پھر قتال کا حکم دیا ہے، جس کی حکمتیں بھی قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ قتال اگر نہ ہو تو پھر تو یہ شیطان جو ہے، یہ ابلیسیت جو ہے، یہ تو کھا جائے، ہضم کر جائے دنیا کی ہر اس شے کو جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے قانون سے ہے۔ لیکن میں جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اب جو زمانہ ہے اس میں یہ اسٹریٹجی، جنگ کرنے والی ہتھیاروں کے ذریعے، یہ ہو گئی ثانوی درجے میں، پیچھے چلی گئی۔ اب اس سے اوپر کی ایک خطرناک جنگ، جس کو آج کی اصطلاح میں 5th جنریشن وار یا شاید اب 6th جنریشن وار کا نام دیا جاتا ہے، جو آج سے 30-40 سال پہلے باقاعدہ قوموں کے درمیان جس نے عروج پایا، تھنک ٹینکس جو قوموں کے تھے وہ بیٹھے، انہوں نے اسٹریٹجیز بنانی شروع کی، انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ قوموں کو کس طرح زیر کیا جا سکتا ہے، کس طرح انہیں جھکایا جا سکتا ہے، کس طرح انہیں اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ آغاز ایسا نہیں ہے کہ ابھی 30-40 سال، کام تو یہ پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ کہیں پیچھے ہو رہا تھا، تلوار آگے تھی اور یہ چیزیں پیچھے تھیں، لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے تلوار کو پیچھے کیا، یہ چیزیں آگے کی۔ اب وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، میں ڈائریکٹ اپنے اس وقت کے سینیریو کو اب ذرا نوٹ کیجئے۔ پاکستانی قوم، بالکل میں اپنے پوائنٹ پر آ گیا، ساری باتیں چھوڑ دیجئے پرانی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کی فتح کی جنگ میں پورے ایمانی جذبے کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو دشمنوں نے وہاں پر باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے ان جوانوں کو منحرف کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے بے حیائی اور فحاشی کے طریقے ایجاد کیے، گانے اور موسیقی کے آلات باقاعدہ۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ تھا، اس نے، وہ زیرک آدمی تھا، اللہ نے وہ بصیرت دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ شخصیت جو بیک وقت نہ صرف بہت جنگجو، سپر سالار، بہترین، ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھدار ترین، عقل مند ترین وہ لیڈرز جو قوموں کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف اس جگہ پر پہچانا اس سازش کو، اس فتنے کو، اپنے لوگوں کو روکا، اس سازش کا قلع کما کیا، لہذا اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن اگر وہیں پر وہ سازش ان کی، اب ڈیٹیل میں جانے کا اس موقع نہیں ہے، تاریخی حقائق ہم اٹھائیں گے، ہمیں پتہ چلیں گی جو میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت سے، اس سے پہلے سے بھی
بلکہ اس سے پہلے آ جائیے، بالکل پہلے آ جائیے تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ نضر بن حارث نام کا ایک شخص ہے کہ جو باقاعدہ شام سے گانے والیوں کو لے کر آیا تھا، اور اس نے محفلیں منعقد کرنی شروع کی مکے میں، اور نوجوانوں کو اٹریکشن کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے باقاعدہ دعوت نامے ارسال کیے۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان کدھر راغب ہو رہے تھے؟ رسول اللہ کی دعوت کی طرف۔ لہذا ان گانے والیوں کو بلا کر وہاں پر وہ ترتیب بنائی گئی معاذ اللہ، تاکہ لوگوں کو ادھر کشش ہو اور وہ رسول اللہ کے پاس جانے کے بجائے ان بے حیائی کی محفلوں میں جہاں گانے باجے ہوتے ہیں وہاں پر جائیں۔ یہ تو معاملہ پرانا ہے، لیکن جو میں ایڈز کر رہا ہوں کہ اب اس کو باقاعدہ اسٹریٹجی بنا کر، منصوبہ بنا کر سامنے رکھتے ہوئے آج اس دور میں آپ دیکھیے جو ہماری صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا اور ریلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یعنی انسان کو بنایا ہے، دو جزیات ہیں ہماری، ایک ہمارا یہ جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ کچھ جسم کے تقاضے ہیں جس میں کھانا پینا ہے، آرام ہے، نیند ہے۔ یہ جسم لذتوں کا متلاشی ہے۔ یہ جسم چاہتا ہے کہ جب میں کھانا اپنی زبان پر رکھوں تو اس کا ذائقہ ایسا ہو کہ مزہ آ جائے۔ اس کا فوکس ہے چٹخارے پہ، اس کھانے کی غذائیت کیا ہے، اس کے اثرات، یہ جسم کا ایشو نہیں ہے، یہ دماغ کا، یہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مزہ آئے۔ لیکن اندر جو ایک وجود ہے جس کو ہم روحانی وجود اس وقت سمجھ رہے ہیں، جو اصل انسان ہے، جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے، جو فرق کرتا ہے کہ ہاں بھئی یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، ورنہ حیوان بھی کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، گھر بناتا ہے، بھئی انسان بھی یہی سب کچھ کرنے کے لیے آیا ہے، تو پھر فرق کہاں ہے؟ یہ جو اصل وجود، روحانی وجود، جو اصل میں معنوی وجود انسان کا، جو اس کی میں اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، یہ بھی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی صحت، روح کی صحت، یہ دونوں اپنے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، ایک جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہے، بہترین ہے، صحت کی بہترین کیفیت میں ہے، ذہین بھی ہے، چالاک بھی ہے، عیار بھی ہے، سب کچھ ہے، جسم اس کا بہترین ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پریشان ہے، ڈسٹرب ہے، اور یہ ڈسٹربنس اس لیول پر آ چکی ہے کہ باقاعدہ اذیت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تصور تک نہیں کر سکتے تھے کہ 20 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوگا، لیکن آج ہمارے سامنے یہ ایک عام بات ہو گئی۔ 20 سال 22 سال بچے بچیاں ہمارے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے، طرح طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیے، شادی شدہ زندگیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ جو جنریشن ہے جو ابھی 24-25 سال کی عمر میں موجود ہے، اس جنریشن کی کیفیات کو ذرا نوٹ کیجئے۔ ان کے ہنر، ان کی سکلز کیا ہیں، ان کے اندر جسمانی طاقت کیا ہے، ان کی اسٹریٹجک تھنکنگز کہاں تک ہیں، ڈیسیجن لینا، فیصلے کرنا، معاملات کو سنبھالنا۔ ان کو ذرا کھڑا کر دیجئے یہاں 2 گھنٹے دھوپ میں، ان کی زبانیں نکل کر باہر آ جائیں گی۔ ان کو کسی دوڑ میں دوڑائیے، یہ 4 قدم دوڑ کر ہانپنے لگیں گے۔ ان کو کسی مشکل سچویشن میں ڈالیے، ان کا دم نکل جائے گا۔ جنرل بات کر رہا ہوں، ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، جنرل بات ہو رہی ہے اوورال۔ ان کی صلاحیتیں، ان کی سکلز، ایک اگر چلیں اس کو بھی اسکل یا صلاحیت یا ہنر میں کاؤنٹ کر لیں، کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو دنیا ہے، اس کو ایک نقطے کو بس ذرا سا ایک طرف کر دیں، باقی بتائیے کیا ہے۔ جو ڈاکٹرز آج بن رہے ہیں، ان کی میڈیکل وہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہمارے سامنے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو انجینئرز بن رہے ہیں، ان کی ہمارے سامنے، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے، آپ دیکھیے کیا تباہیاں ہیں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ بیلنس ڈائٹ جو ہمارے بڑوں کو، جس کا نام تک نہیں پتا تھا، آج بڑی زبردست انداز میں ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ وہ تو روٹی بچی بھی کھا لیتے تھے پیاز کے ساتھ اس کو بھون کر، انہیں تو کبھی کوئی کمر کے درد کے مسائل نہیں ہوئے۔ یہاں تو سب کچھ بیلنس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ناشتے میں یہ انڈا کھانا ہے، اتنا کیلوریز یہاں پر لینی ہے، یہ بادام یہ کھانے ہیں، یہ والی سبزی ہفتے میں 1 دفعہ ہوگی، یہ والا گوشت ایسے، بیف ایسے ہوگا، مٹن ایسے ہوگا، چکن ایسے ہوگا، سب کچھ ہے نا۔ لیکن حال یہ ہے کہ 25 سال کی عمر ہے، گھٹنے کے درد میں مبتلا ہے، بیٹھ گیا تو تیزی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ اندر کی بے چینی جو جسمانی صحت کو بھی ملیا میٹ کر دیتی ہے، وہ ہے روحانی بے چینی، اندر کی وہ وجود ہمارا جو مضطرب ہے۔
اور یہ روحانی جو اضطراب ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے بے حیائی، وہ ہے وہ غیر اطمینان بخش کیفیت جو اندر ہے. وہ کیفیت ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا، طلاقیں ہو رہی ہیں بدترین لیول پہ اس وقت ہو رہی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے، شادی ہوتی ہے 6 مہینے بعد، سال بعد طلاق، اور اس حد تک یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ ریڈ جو ہوتے نا الارمنگ، ایک اس پہ اب بات جا چکی. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہاں یہ ہے، یہ بے حیائی نے جو تقاضے جسموں کے اندر پیدا کر دیے ہیں وہ ان نیچرل ہیں، وہ غیر فطری ہیں. اور یہ غیر فطری تقاضے، یہ خواہشات نفسانی جو پرووک کی جا رہی ہیں، دماغوں میں انڈیلی جا رہی ہیں، نہ صرف لڑکوں کے بلکہ لڑکیوں کے بھی، جس انداز میں ان کو دماغوں میں بھرا جا رہا ہے، یہ فطری انداز میں یہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. لہذا اب نکاح کا بندھن اس کے لیے ناکافی ہے. بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہم بڑی تیزی کے ساتھ. یہ چہرے پیلے پیلے جو ہمارے نوجوانوں کے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے، کسی وجہ دیکھیں ذرا پیچھے، ایک چہرہ آپ نوجوان کا دیکھیں، پریشان اضطراب میں نظر آئے گا آپ. یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں اندر سے. اور یہ نوجوان کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اسی 24، یہ تو میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، یہ 40-45 سال والے بھی کم نہیں ہیں ان معاملات میں، برباد ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک 50 سال کا آدمی موبائل لے کر ایسے بیٹھا ہوا ہے، دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر بیٹھا ہوا ہے، چہرے پہ اس کی شیطانی مسکراہٹ ہے، بس لگا ہوا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. بے حیائی کے کون کون سے اینگل اور مناظر ہیں کہ جو اب ہمارے ایک آسانی کے ساتھ ایسے انگلی کو پوروں پر ہمارے الا دیے گئے ہیں. اب ذرا نوٹ فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ جو بد نگاہی ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. ایمان. ہم اس بات کو بھلا چکے ہیں. کیسے بھلا چکے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا سب کچھ جاتا رہا. اچھا، اب اس بات کو ہم نے سنا، تھوڑا سا سر ہلایا، بس بات سمجھ نہیں آئی ہمارے. بات تو سمجھ نہیں آئی ہمارے. بات تو سمجھ تب آئے گی جب میں آپ سے یہ کہوں کہ فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر جائے، کہیں گیا ہوا تھا، واپس آئے، جب گھر کے قریب آئے تو لوگوں کا رش نظر آیا. اس کو بھی کیا ہوا جی؟ حادثہ ہوا ہے. کیا ہوا جی؟ وہ آپ کے گھر پر آسمانی بجلی گری ہے، آپ کا گھر تباہ ہو گیا ہے، پوری جو آپ نے 2 منزلہ 3 منزلہ بنایا تھا ٹوٹ کر ملیا میٹ ہو چکا ہے. ارے میری بیوی جل کر مر گئی، بچے جل کر مر گئے، اندر جو مال و اسباب تھا جل کر ختم ہو گیا، وہ بہترین کار دروازے پر کھڑی تھی جل گئی، ختم ہو گئی. اسی وقت کوئی خبر دینے والا یہ خبر دے کہ آپ کا جو کاروبار تھا یہ بجلی وہاں پر بھی گری ہے، آپ کا آفس ختم ہو گیا، آپ کا کاروبار ختم ہو گیا، آپ کا سرمایہ ڈوب گیا. اب یہ شخص ہے جس کے پاس دنیا میں سوائے اپنی ایک جان کے کچھ بھی نہیں بچا، نہ مال، نہ اسباب، نہ بیوی بچے، کچھ نہیں بچا اس کے پاس. اس شخص کے نقصان کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جس کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے. بات سمجھ آئی اب کسی درجے میں؟ عصر کی نماز کا چھوڑ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا یہ باتیں. یہ والی بات سمجھ میں آئے گی، یہ نہیں آئے گی. ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہماری، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. کوئی آدمی کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی ہوگا، ایمان نہیں ہے تو غریب بیچارہ ہے وہ. اور ایک آدمی کے پاس ایمان ہے تو چاہے پیٹ اس کا خالی ہو، دولت مند ترین شخص ہے وہ. اللہ میں اس بات کی سمجھ دے تو بات سمجھ آئے، ورنہ تو پھر یہ باتیں کہنے کی ہیں بس. اب اس سب سے بڑی دولت جو ایمان ہے نا، اس ایمان کی دولت کو نقب کس طریقے سے شیطان لگا سکتا ہے؟ وہ ہے بے حیائی کا رستہ، وہ ہے فحاشی کا رستہ، وہ ہے بد نگاہی.
اب نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص، مفہوم عرض کر رہا ہوں اس پوری بات کا، ایک شخص کی نگاہ نامحرم پر پڑے اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا اس کو اسباب کے ساتھ لنک کیجئے تو بڑی عجیب بات ہے، لاجک ہی نہیں بنتی اسباب کے لحاظ سے۔ بھئی ایک عمل تو باہر کہیں ایک میری نگاہ پڑی، غیر محرم عورت ہے، اتفاق سے پڑی اور میں نے فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ اب میں مرد ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں بھائی اندر تو طوفان ہے نا جو اٹھنے شروع ہو جائیں گے، مرد جانتے ہیں نا، اس اللہ نے دی ہے نا بھائی یہ شدت، اندر سے قوت ہے جو کہ بھئی ایک دفعہ تو اور دیکھو یار، ایک دفعہ تو دیکھ لو، کم سے کم جائزہ تو لے لو تھوڑا سا۔ اور بندہ اپنے ایسے گاڑ کر نظر، نہیں جی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نہیں دیکھوں گا، میں نہیں دیکھوں گا۔ اب یہ عمل ہو رہا ہے کس لیول پر، کہاں اس کا تعلق کس اور بڑھ کیا چیز رہی ہے اس کی؟ نماز میں خشوع و خضوع بڑھ رہا ہے اس کا، کوئی شک کر سکتے ہیں ہم اس بات پہ؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یہ۔ آج ہماری نمازیں تو ہیں، اور میں تو عرض کر رہا ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کی نمازیں ہیں، جن کی ہے ہی نہیں وہ تو بس پھر اللہ جانے وہ جانے۔ تو نمازیں ہیں لیکن نمازوں میں کیفیت نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، سرور نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا یہاں، ترتیب سیٹ ہوئی ہوئی ہے، ایسے ہی ٹائمنگ سیٹ ہوئی ہوئی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ اکثر کا معاملہ مجھ جیسے ناہجار، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ عین اس وقت پر پہنچتے ہیں جب مؤذن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی بڑا بہترین ٹائمنگ سیٹ ہو، وہ اسی وقت پہنچے سب کے پیچھے اللہ اکبر، یعنی وہ 5-2 منٹ پہلے آ کر نہیں بھائی اتنا ٹائم کہاں ہمارے پاس، اور اس کے بعد جیسی سلام پھیرا اس کے بعد بس اٹھے اور ایسے بھاگے جیسے کانٹوں پر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آگ لگی ہوئی ہے فرش پہ، یہ کیا ہوا ہوا۔ تو میں تو بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی کیفیات یہ ہے کہ دل یہاں نہیں ہے، دل کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، محبت کسی اور شے سے ہے، فکر کسی اور چیز کی ہے، یہ تو بس ایک چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے، ان نگاہوں کو نہیں بچایا ہوا ہم نے، اور جب تک یہ نگاہیں نہیں بچیں گی، نماز میں خشوع خضوع۔ اب جو ہم بات کر رہے ہوں کیا ہے؟ ایمان کو لوٹ لینے والی شے کیا ہے؟ بے حیائی، بد نظری، بد نگاہی، یہ عریانی، یہ محرم نہ محرم کی جو تفریق اللہ نے دی ہے، اس کا جو ہم نے بیڑا غرق کیا ہمارے اعمال، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی ہم سے اب لے لی گئی ہیں، بس وہ ایک فزیکلی کچھ معاملہ رہ گیا ہے، اندر نہیں ہے وہ کیفیات۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اگر کوئی پوچھے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو بے حیائی کے رستے پہ لگا دو، آگے کا کام پھر اس کا ہے، یعنی شیطان نے اپنا کام کر دیا، اب بے حیائی کا کام ہے آگے۔ یہ شخص جو بے حیائی کے نشے میں پڑ گیا، اب تو جناب کرستیال یہ ہے کہ اس سے جو چاہیں آپ کروائیں، اس سے آپ قتل بھی کروائیں، اس سے آپ الحاد بھی کروائیں، اس سے آپ توہین رسالت بھی کروائیں، معاذ اللہ کرے گا۔ نماز چھوڑنا تو کوئی شے نہیں ہے، گناہگاری کے کام کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ بے حیا ایک شخص اگر ہو گیا۔ اور اب آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، کیا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، سمجھیے ان باتوں کو بھائی، اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کرو، اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کرو، مطلب کیا بنا؟ اللہ مجھے معاف کرے، میں تو سادہ سی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں اس بات کی۔ تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری بڑی بڑی کوئی صدقات خیرات ہوں گے، کسی کام کے نہیں ہیں اگر بے حیا ہو تم، تمہارا کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر تم ایک ایسے جانور ہو کہ جو جہاں چاہے منہ مارا پھرتا ہے۔ آپ کسی کتے بلی پر بے حیائی کا کیس کریں گے تو لوگ ہنسیں گے نا، تو یہی ایک انسان کی کیفیت ہے جو بے حیا ہے۔ وہ انسان تھوڑی رہا، وہ حیوان بن گیا۔ یہ ہے وہ صہیونی غلبہ۔ دیکھیے روٹ کاز جس کو کہتے ہیں، ایک بہترین حکیم کون ہوتا ہے جو نفس پہ ہاتھ رکھ کے بیماری کی وجہ کو ڈھونڈے۔
اب اس وقت جو حالات ہیں اگر اس کو سیاسی سطح پر دیکھیں بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں. پاکستان ایران بظاہر نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے. افغانستان کے ساتھ حالات تھوڑے دنوں پہلے ہمارا موضوع تھا, کشیدہ ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. ادھر انڈیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات جس لیول پر بڑھا رہا ہے وہ ہمارے لیے بہرحال ایک نظر آتی ہوئی چیز جو ہے نا, کیونکہ سیاسی حالات بہرحال بڑے ڈیپ ان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, میں ان اس قابل نہیں ہوں کہ ڈیٹیل میں ان پر تبصرہ کر سکوں. لیکن بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں, پھر پاکستان کے اندرونی حالات کی طرف آ جائیے, بلکہ اس سے پہلے فلسطین کی اگر بات کریں, سارے مسلمان اپنے اپنے ملکوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں. اپنے ملک کی مفادات سب سے پہلے, امت بعد میں, اللہ بعد میں, رسول بعد میں, کیونکہ بیت المقدس کی کوئی فکر کسی کو نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے شاید. یہاں تک کہ برابر میں بیٹھے ہوئے مسلمان ممالک اس وقت صہیونی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, دشمنوں والا کردار ادا کر رہے ہیں. روزانہ ایسی نئی خبریں آتی ہیں جسے سن کر دل پریشان ہو جاتا ہے. آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. 25,000 فلسطینی اب تک شہید کیے جا چکے ہیں. عورتیں, بچے بے گھر لاکھوں کی تعداد میں کھلے آسمان ان سردی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, بیماریوں سے, بھوک سے مر رہے ہیں. جو بموں سے مرے اپنی جگہ, ملبے کے تلے دبی ہوئی کتنی لاشیں ہیں اس وقت. یہ سارے مناظر مسلم دنیا کے اہل اقتدار طبقات کے دل نرم کرنے کے لیے ابھی کافی نہیں پڑ رہی. یہ سارے حالات نظر آ رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندرونی حالات پہ آ جائیے, تماشا چل رہا ہے, تماشا. بھوک, افلاس, معاشرتی سطح پر, معاشی سطح پر بربادی, فرقہ بازی, نفرت, تعلیمی میدان میں جو بربادی ہے. ان ساری چیزوں میں وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں, مہنگائی, ایک سفید پوش آدمی کے لیے عزت سے جینا اب مشکل ہو گیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں بہرحال, اور ہمیں پتا ہے کہ خودکشی حرام ہے, ورنہ بس آگے کا جملہ میں شاید کہنے کے قابل نہیں ہوں. وہ لوگ کہ جو دوسروں کو دیا کرتے تھے اب وہ لینے والوں کی لائن میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. بے روزگاری جس لیول پر جا چکی ہے, ہمیں ابھی اندازہ صحیح معنوں میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تو بڑے اور دوسرے مسئلے لا کر کھڑے کر دیے گئے نا, ہم تو ان میں الجھے میں. طلاقوں کی مثال, شرح جو اس وقت چل رہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں, فرسٹریشن ہیں جس لیول پر جا چکی ہیں, ہر آدمی اس وقت جس ڈسٹربنس کی کیفیت میں ہے. یہ سارے ہمارے, اور اس وقت ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, وہ اس الیکشن پالیٹکس, معذرت کے ساتھ, جو جمہوریت نام کا لالی پاپ دیا ہے اس امت کو انہی صہیونی قوتوں نے. وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں, وہ فٹ بال ایک کک مارتا ہے, وہ فٹ بال دوسرے کے پیروں میں جاتی, پھر وہ کک مارتا ہے, وہ تیسرے کے جاتی ہے. اپنے والے اپنے اپنوں کو دے رہے ہیں, پھر دشمن جو سامنے والی مخالف ٹیم ہے وہ چھین لیتی ہے, وہ لے کر کچھ دیر تک چلتی ہے, پھر وہ کک مارتی ہے, بیچ میں سے دوسرا سامنے والا سپاہی وہ آتا ہے ان کا کھلاڑی, وہ فٹ بال کو اس سے لے لیتا ہے, پھر اپنے والے کو دیتا ہے. یہ تماشا. اور فٹ بال کون ہے؟ ہم عوام, ہم فٹ بال ہیں. ہماری کوئی حیثیت ہے اس سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر؟ فٹ بال سے زیادہ کوئی ہے؟ کچھ نہیں. اور ہم کھلونا بنے ہوئے ان کے ہاتھوں میں, پاگل ہوئے ہم اپنے لیڈروں کے پیچھے. بہرحال ایک آدمی کہتا ہے جی ہم تمہیں گیس بجلی پانی دلا دیں گے, ہم کہیں گے آؤ جی آپ کے پیچھے. دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں تم نہیں, گیس بجلی پانی ہم دلائیں گے, ہمارے پاس آؤ, ہم تمہاری سڑکیں سیکھ رہا. کیا تماشے ہیں. بنیادی حقوق جو انسان کے, اس کے لیے بھی ہمیں لیڈروں کے پیچھے پیچھے جانا پڑ رہا ہے ان کی باتیں سن کے. یہ آج ہماری کیفیت, آج اوقات ہماری یہ ہے. ان سارے حالات کے اندر بہت کچھ تبصرے ہو سکتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر, جو ہمارے نیشنل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں, جو ہماری سیاسی سطح پر, معاشرتی سطح پر, معاشی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے, وہ سب کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں تو آج جو آپ کے سامنے بات ہے, روٹ کاز, بنیاد جہاں سے ٹیڑھ ہوئی ہے, پہلی اینٹ اگر آپ ٹیڑھی کر دیں تو پوری دیوار کہاں جائے گی بھائی؟ سیدھی ہو سکے گی وہ؟ نہیں, وہ کہاں جائے گی؟ مزید اور آگے جائے گی. اگر آپ نے اس نقطے سے لکیر کھینچتے وقت معمولی سا 0.0001 کا اینگل یہاں کر دیا ہے تو آگے جا کر اس نے, ہم جانتے ہیں کہ بہت اپنے مرکز سے, محور سے دور ہو جانا ہے. یہ جو 0.00 جو بھی اس کو لیول کہہ لے, پہلا نقطہ, پہلی اینٹ, پہلا مسئلہ وہ یہ ہے. یہاں پر شیطان کامیاب ہوا
اور شیطان کے آلہ کار صہیونی اس وقت جو کامیاب ہوئے ہیں اصل اس دنیا میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، ان کے لیے سب سے بڑی جو قوت ہے، طاقت ہے، آلہ ہے، ہتھیار ہے، وہ بے حیائی ہے۔ اس بے حیائی کے ذریعے انہوں نے کھوکھلا کر دیا، برباد کر دیا قوموں کو، نسلوں کو۔ بڑی پیاری بات ہمارے ایک استاد نے کہی، ایک سیلاب وہ ہوتا ہے جو دریا میں آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ ایک سیلاب وہ ہے جس کو اوریانی اور فحاشی کا سیلاب کہتے ہیں، جب یہ آتا ہے تو نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہ کھوکھلے جسموں، ذہنوں کے ساتھ یہ نسل اس وقت جو پروان چڑھ رہی ہے، اور ان کو پروان چڑھانے والے بھی جو اس وقت پیرنٹس جنریشن ہے ہماری، یہ اس سٹیج میں ہے کہ یہ دنیا میں، یعنی اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اگر آج ہم پر وہ بمبارڈمنٹ ہو جائے جو فلسطین پر ہو رہی ہے، آج اگر وہ بم یہاں ہمارے شہر یا ہمارے ملک پر گرا دیے جائیں، مجھے بتائیے کتنے دن سروائیو کریں گے ہم؟ ابھی میں وہ بات اس میں نہ جائیے گا جی پاک فوج ہے، ڈیفینڈ اس کا لیول کیا ہے، ابھی اس سب کو چھوڑ دیں، میں تو کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں، ہماری اس وقت عوام کی بات کریں۔ ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہم جھیل سکتے ہیں ان تکلیفوں کو، ان ساری صورتحال میں؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے اے سی بند ہو جائے تو ہماری معذرت کے ساتھ زبانیں نکل کے لٹک کے باہر آ جاتی ہیں۔ ہم ہیں اس قابل کہ آج ہمیں اگر بھرتی کر لیا جائے فوج میں، جنگ میں جانے کے لیے، تو ہم جا کر جنرلائز بات کریں نا سب کی؟ ہم ہیں اس قابل؟ کیا ہم ہیں اس قابل کہ ہم، ارے یہاں تو امام صاحب اگر 2-4 رکعت نماز جو ہے وہ اگر 10 منٹ کی کر دے تو پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پسینہ آنے لگتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا ظلم ہے یہ جو ہم کھوکھلے جسم لے کر، کھوکھلے ذہن لے کر، اپنی کھوکھلی صلاحیتوں کو لے کر آج آپس کی دشمنیوں میں الجھے ہوئے بیٹھے ہیں، کس قابل ہیں؟ ہماری ورث کیا ہے؟ ورث ہم اپنی بچیوں کو مائیں بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ جواب نفی میں ہے۔ نوٹ فرمائیے، کوئی برا مانے گا یقیناً، میں اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ہم اس دوڑ میں جو لگ چکے ہیں نا، اس دوڑ میں، اس معاشی سٹیبلٹی جو بھی اس کو آپ نام دیں، پیسہ، دولت، لگژریس لائف سٹائل، کھانا پینا اور سب کچھ اسی کے لیے، کیونکہ تو اب ہمارا مطلب بڑا یہ ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ بھی کوئی کمانے کی اس دوڑ میں لگے، لہذا اس کے لیے یہی تعلیمی نظام کے اندر لگا کے اس کو بھی ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں 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 بنانا ہے، تاکہ بھائی کل کو وہ کھڑی ہو کر اپنے لیے کچھ، اس کو ہم نے بیوی بننا نہیں سکھایا، اس کو ہم نے بچوں کی ماں بننا نہیں سکھایا، ہم نے اسی ایسی کوئی ٹریننگ، ہماری ٹریننگ ہم کیا کریں گے اس کا؟ ہمارے بڑوں نے ہماری کر دی تھی الگ ہی الگ انداز میں، ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی بات، ہم نے نہیں کی۔ پھر وہی بچی جب جاتی اور وہ نہیں کر پاتی وہاں وہ کام جو اصل میں اس کو کرنے کا کام تھا، وہ واپس پلٹ کر آتی ہے تو اب ہم روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور ہم اطمینان میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنایا ہوا ہے، بے فکر ہے، کما لے گی، کھا لے گی۔ اور بھائی کمانا کھانا ہی سب مسئلہ نہیں ہے۔ اس مغرب زدہ سوچ میں آج ہم جس طرح الجھے ہیں، آج وہ جس جگہ اپنی معاشرتی، ہم تو دیکھ رہے ہیں بار بار سے، بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں، اندازہ ہے کہ وہاں فیملی لائف کی کیا کیفیات ہیں، اندازہ ہے کہ وہاں یہ جو فیملی سسٹم ہے کس طرح بربادی کی طرف جا چکا، اندازہ ہے کہ اوریانی فحاشی اچھا اس اوریانی فحاشی اور بے حیائی کو نوٹ فرمائیے گا کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صہیونی قوتیں جو اس کے ذریعے پوری دنیا پر قابض ہو رہی ہیں، پہلے انہوں نے مغرب کو زیر کیا ہے، پہلے انہوں نے اپنے جو کہہ لیجیے اب جو لوگ ہیں ہم مذہب کہہ لیں یا اپنے جو ان کو پہلے قبو کیا ہے، ان کی گردن پہ پہلے ہاتھ رکھا ہے، ان کو جانور بنایا ہے، وہاں پر اس بدترین کیفیت میں آج معاشرہ موجود ہے کہ وہ محرم رشتے بھی وہاں برباد ہو چکے ہیں، وہاں پر واقعتاً ایک جانور جس طرح کتا بلی کھلا پھر رہا ہوتا ہے اور اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، اس کیفیت میں آج وہ جا چکے ہیں، اس کو وہ قانونی رنگ اختیار کر چکے ہیں۔ یہ جنس کا بدلنا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟
یہ ہم جنس پرستی کا طوفان، اور جس لیول پر اس کو پروموٹ کر کے وہ تو جہاں تک پہنچ گئے، آج ہمیں اس لائن پر لگا کر جس طرح سے ہمارے بچوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کارٹونز میں یہ موضوع ڈالا جا رہا ہے، وہ موضوعات لے کر مذاق کے نام پر، کامیڈی کے نام پر، تفریح کے نام پر، وہ موضوعات ہیں کہ جو آ رہے ہیں آج ہمارے سامنے، یہ جو بھی اس کا سوشل میڈیا کے فیس بک اور یوٹیوب اور فلاں اور فلاں اور فلاں، انٹرٹینمنٹ کیا دیوانہ بنایا ہوا ہے، ہم کو پاگل بنایا ہوا ہے، تفریح۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ذہنی طور پر جو فرسٹریشن ہے، اس بے حیائی کا دیوانہ بن کر، فحاشی کا دیوانہ یہ نشوں میں سب سے خطرناک نشہ ہے۔ ایک آدمی کو نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کا نشہ ہو جائے، بڑا مشکل ہے اس کو بچنا۔ اب اس کے آپ لیول میں آپ سے زیادہ رہے، یہاں جمعے کے ممبر پر بیٹھا ہوں، سے زیادہ بات کھل کے نہیں کر سکتا۔ یہ نشے جہاں تک انسان کو لے جا سکتے ہیں، ہم اندازہ کریں۔ ان نشوں میں پڑھ کر لوگ اپنی انٹیگریٹی کو برباد کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنے ہنر کو کھو سکتے ہیں۔ ڈوئل پرسنالٹیز بن رہی ہیں ہمارے یہاں، دوہری شخصیتیں ہمارے یہاں کامن ہو گئی ہیں۔ ایک آدمی ممبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہا ہوگا، ایک آدمی اپنے کلینک میں بیٹھ کر ڈاکٹر اپنے مریضوں کو دیکھ رہا ہوگا، ایک وکیل عدالت میں جرح کر رہا ہوگا، ایک استاد اپنی کلاس میں کھڑے ہو کے پروفیسر صاحب بڑے زبردست انداز میں پڑھا رہے ہوں گے، ایک تجزیہ نگار بیٹھ کر تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہوئے اپنے علم کے سوتے بہا رہا ہوگا، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے اپنے موبائل کے ساتھ اکیلا بیٹھنے کا، تو یہ کسی اور پیراڈائم میں چلا جاتا ہے۔ اس کی ساری سمجھداری، اس کا سارا علم، اس کی بصیرت، اس کا حلم، بردباری، جو کچھ بھی لفظ ہے، یہ سب ایک طرف ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے اور بس یہ ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر وہ جب اس دنیا کے اندر کھو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی لمٹس نہیں ہے۔ آپ اس کو اس حالت میں دیکھ لیں جس وقت وہ دیوانوں کی طرح اپنے اس موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین پر بیٹھا ہے اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق جو بھی اس میں لگا ہوا ہے، جو بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر، کہ یہ وہی آدمی ہے جو بیٹھ کر ابھی مریضوں کا علاج، یہ وہی آدمی ہے جو ابھی استاد جو پڑھا رہا تھا کلاس میں اتنے زبردست باتیں کر رہا تھا، ابھی اس کی کیا کیفیت ہے، اس کو دیکھو، کوئی ویڈیو بنا کے دیکھے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ ایسا لگ رہا ہے کوئی دیوانہ، پاگل، بے ہوش، نشئی، نشے میں دھت، دنیا سے بے خبر، اپنی عجیب ایکسپریشن چہرے پہ پاگلوں کی طرح بس لگا ہوا ہے دیکھنے میں، لگا ہوا ہے دیکھنے، کوئی اس کو پکارے رہے بھائی تو حیران ہو کے پوچھتا ہے کہاں میں کہاں ہوں۔ یہ ڈوئل پرسنالٹیز ہمارے یہاں تیزی کے ساتھ، شوہر کے پاس اپنا موبائل ہے، بیوی کے پاس اپنا موبائل ہے، بیٹی کے پاس اپنا ہے، بیٹے کے پاس اپنا ہے، آپس میں بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ہے وہ یہ موبائل ہے۔ اصل میں موبائل نہیں ہے، ہم تو موبائل کہتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اصل جو اس کے اندر، دیکھیے یہ تو اس کی مثال سیدھی سی ہے، جس طرح تلوار یا چھری جو ہے وہ صحیح یا غلط نہیں ہوتی، پستول جو ہے یہ صحیح غلط نہیں ہوتی، صحیح و غلط کیا ہوتا ہے، جس ہاتھ میں یہ ہے۔ تلوار اگر غلط ہاتھ میں ہے تو تلوار بھی کیا ہو گئی، غلط، صحیح ہاتھ میں ہے تو صحیح ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر اس موبائل فون کا یا اس کے اندر آنے والا جو کچھ بھی سیلاب ہے، اس کا استعمال کرنے والا کون ہے، اس کے اندر وہ دیکھ کیا رہا ہے، یا پیچھے دینے والے اس کے اندر کیا ڈال رہے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ اب یہ ایسا ہی ہے کہ غلاظت کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر وہاں سے کوئی اپنے اچھی خیر کی شے نکالیں، آسان نہیں ہے، اب ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی ایمان میں اتنا پکا نہیں ہے کہ اس غلاظت میں، اس دلدل میں اتر کر اپنے ایمان کو بچا کے رکھے، بہت مشکل ہے، بہت بلکہ ناممکن ترین کے قریب چلا گیا ابھی ہے، بہت ایمان چاہیے اس کے لیے، لہذا بھائی بچے، اللہ ہمیں بچائے اس سے، اللہ ہمیں دور رکھے اس سے۔ عزم کر لیں اپنے نگاہوں کی حفاظت، یہ بنیادی بات ہے، آگے سب کچھ اس کے بعد آتا ہے، یہ نگاہوں کی حفاظت کا عزم کر لیں، اور وہ دائرے سکیڑنے شروع کریں، دائرے سکیڑنے شروع کریں۔ شیطان ہمیں پٹیاں پڑھا پڑھا کے کس کس انداز میں ہمیں
ان کاموں میں لگائے ہوا ہے. ایک صاحب جی میں تو خالی خبریں دیکھتا ہوں بس، اور بجا لے کے کوئی کچھ نہیں دیکھتا، میں صرف خبریں دیکھتا ہوں. تو ان سے پوچھا کہ بھائی یہ خبریں پڑھنے والا کون ہے؟ کون ہے جی خبریں؟ آپ کا محرم ہے؟ آپ کی محرم ہے وہ جو عورت وہاں بیٹھ کر خبریں پڑھ رہی ہے؟ یا آپ صرف میچ دیکھتے ہیں تو میچ کے اندر جو کچھ درمیان میں آتا ہے، میوزک جو اس کے اندر آتی ہے، موسیقی، اور موسیقی تو بہت بڑا ہتھیار شیطان کا ہے. موسیقی تو ایجاد ہی شیطان نے کی ہے تاکہ انسان کو اس نشے میں مبتلا کر کے قریب بے حیائی کے لے جایا جائے. موسیقی تو راہیں کھولتی ہے بے حیائی کی طرف، جذبات کو بھڑکاتی ہے. موسیقی سننے والا شخص بہت آسانی کے ساتھ بے حیائی کی راہ پہ چلا جائے گا، بہت آسانی سے، کیونکہ زمین تو نرم کر دی ہے موسیقی نے اس کی، وہ بے حیائی کی. تو لہذا بھائی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عزم کر لیں، بلکہ آنکھوں کے ساتھ کان بھی لگا لیں، آنکھوں کی اور کانوں کی حفاظت. بے حیائی دیکھنے اور بے حیائی سننے پر پابندی لگا لیں اپنے اوپر. وہ چڑیا بن جائیں جو اپنا قطرہ جس نے لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں ان کو بچانے کی نیت سے ڈالا تھا. حکایت ہے، یہ سچا واقعہ نہیں ہے، حکایت ہے، لیکن حکایتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ بات کو سمجھانے کے لیے. جب اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے اس ایک قطرے سے اتنی بڑی آگ کا کیا بگڑے گا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ آگ کا کچھ ہو نہ ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کل مجھے آگ لگانے والوں میں شمار کیا جائے گا یا آگ بجھانے والوں میں شمار کیا جائے گا. اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کر لیں، گھروں کے اندر اسٹریٹجیز بنانی شروع کریں. میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اب کمپیوٹر اور موبائل کے بغیر زندگی تقریباً ناممکن ہو گئی، ٹھیک ہے، جو بچ سکتا ہے الحمدللہ وہ تو اعلیٰ ترین کیفیت ہے، بچ سکیں تو سچی بات ہی کوئی نہیں، لیکن نہیں بچ سکتے تو بھائی کچھ پروٹوکولز اپنے گھروں کے اندر نافذ کریں. بچوں کے کمروں کے کانسیپٹ مغرب سے آئے ہیں، یہ انفرادی کمرہ ہر بچے کا ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ سمجھیں اس بات کو، تاکہ اس کو موقع ملے اس بے حیائی کی دنیا میں جانے کا. نہیں، یہ غلط کنسپٹ ہے. کمبائنڈ کمرے بنانے، کمبائنڈ بنائیں. بھائیوں کا ایک کر دیں سب کا ملا کے، بہنوں کا ایک کر دیں، ایک سے زیادہ رکھیں اس مجبوری اگر نہیں ہے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. بچوں کے کمروں میں کھڑکی دروازے نہیں لگوائیں. آپ کو شاید باتیں عجیب لگیں گی، بھائی یہ انقلابی اقدام لینے پڑیں گے، ہم حالت جنگ میں ہیں، سمجھیں اس بات کو. فلسطین پر جو بم گر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہماری جنریشن پہ بم گر رہے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. وہ وہاں کی لاشیں تو نظر آ رہی ہیں ہمیں کیونکہ وہ جسم ہے، یہ لاشیں نظر نہیں آ رہی جو روحوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. خدارا دیکھیں اس کو، خدارا ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت جو کہ آ چکا ہے، خبریں آ رہی ہیں، لیکن شاید اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہ یہ کامن بات ہو جائے گی کہ ایک لڑکا معاذ اللہ اپنے باپ کو آ کر بولے گا جی میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ بولیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہوتا ہے. جناب علی وہ ایک اور لڑکے کو لا کے کھڑا کرے گا، بولے گا یہ ہے میری بیوی. ایک لڑکی لا کر ایک اور لڑکی کو کھڑا کرے گی اپنے باپ کے، یہ میرا شوہر ہے. آپ کو انداز میں پھر وہ بہرحال یہ موضوعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس باہر ویجیلنٹ ہو جائیں. دیکھیں گھروں میں کیا ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو پیار محبت سے اپنے سے قریب کریں. ان کے ہاتھوں سے کوشش کر کے جتنا لے سکتے ہیں موبائلوں کو لے لیں، کمپیوٹرز کو لے لیں، ان کے ساتھ بیٹھیں جس وقت وہ موبائل کمپیوٹر پہ بیٹھیں. وقت لگائیں بھائی، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اوپر پابندیاں لگائیں، اپنے ان سارے اکاؤنٹس کے اندر ایسی ریسٹرکشنز لگائیں، ایسا کچھ معاملہ کریں. اپنے کمپیوٹر موبائل کی سکرینز پر معاذ اللہ استغفر اللہ لکھ کر رکھیں، اعوذ باللہ لکھ کر رکھیں. اپنے لیے لازم کر لیں کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا. پوری قوت لگا دیں اس بات پر. یہ جنگ ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں. میرا ایمان خطرے میں ہے، میرے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، اور ہم نے اگر غفلت کی نیند میں پڑے رہنا ہے تو بھائی پھر وہ ہمیں بموں کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ وہاں تو باہر سے آ کر اٹیک کر کے قوموں کو
تباہ کر رہے ہیں. یہاں تو اللہ نہ کرے جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپس میں تھوڑے دنوں بعد لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے آٹے چینی کے لیے. اللہ نہ کرے. سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، قومیت کے نام پر، فرقوں کے نام پر گلے کاٹ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے. پچھلے ہفتے جامعہ کراچی میں پھر ایک ہولناک واقعہ ہوا ہے. جس کو پتا ہے ان کو پتا ہے. ہوتے رہے ہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. 2 طلبہ تناظیم کے درمیان تصادم ہوا ہے. 2 بچے، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کے لیے شاید مستقبل کی کوئی امید ہوتے ہوں گے، جن کو ماں باپ نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے خواب سجا کر وہ اس حیوانیت کا شکار ہوئے ہیں. ICU میں پڑے ہوئے ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. مارنے والے حیوانوں نے اس درجے مار، ایسا لگا فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے کوئی. ذہنی طور پر مفلوج کر دیے گئے ہیں ہمارے نوجوان. میں سپر ہائی وے سے ایک دفعہ آ رہا، نیچے جیسے اترا تو ایک 2 بندے، 2 لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے. وہ تھوڑا سا کمزور لڑکا تھا، اس کی گردن پہ اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے منہ پر ایسے مکے مار رہا تھا، اس کا منہ سے خون نکل، وہ مار رہا ہے ایسے کر کے، جیسے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. ارے بدبختو، حیوان ہو گئے، وہ حیوان. سوچ سمجھ احساس ختم کر دیا، فلمی ڈرامائی کیفیات میں ڈال دیا، پاگل کر دیا. پاگل لڑکیوں کو پاگل کر دیا. لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں. اس قانون کو، ان پابندیوں کو توڑ کر نکلنے کے لیے اپنا حق سمجھ کر. کل تک تو وہ ایک کشمکش تھی کہ جی ایک گناہگاری کی کیفیت میں، اب تو اپنا حق سمجھ کر آگے آ رہے ہیں. کیوں؟ سارا یہ بے حیائی، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. آخری بات اس میں یہ ہے، سورہ نور کی جو آیت ہے، آیت نمبر 19، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اور عذاب ہے، اور آخرت کا بھی ہے. یہ جو ہم فیس بک اور یوٹیوبز اور جو بھی ہمارے چیزیں ہیں اور جو ہماری باتیں ہیں، جو ہمارے لطیفے ہیں، ہم خود تو اس کے اندر جو نوالا بنے ہوئے ہیں، شکار بنے ہوئے ہیں. مزید یہ کہ اس کو پروموٹ کر کے، اس کو لائک کر کے، شیئر کر کے سبب بن رہے ہیں اس ساری بے حیائی کو پھیلانے کا. آج ایک بچے سے پوچھو کہ بھائی کیا بڑھو گے بنے ہو، کہ ٹک ٹاکر بننا ہے مجھے، یوٹیوبر بننا ہے مجھے. ابا صاحب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. بچے کہاں ہیں جی؟ بچے تو اپنی وہ یوٹیوب کی وہ بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں. ارے میرے بچے کے اتنے لائکس آ گئے بھائی. کیا کرتا ہے بچہ جی؟ وہ ناچ گا کر اپنے پرکھوں کا، اپنے بڑوں کا نام روشن کر رہا ہے. بچیاں جو ہیں وہ گانوں کے اوپر سٹیپس لگا کر یوٹیوب پر ڈال رہی ہیں. ابا جان، اماں جان فخر سے بتا رہے ہیں، دیکھو بھائی کتنا نام روشن ہو گیا میرا. اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، اس قوم پر، اس امت پر اپنا رحم فرمائے. بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف اعلان جنگ. جتنے ساتھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ہم اس جنگ کا سپاہی بننے کو تیار ہیں انشاءاللہ. اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہے، اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے. کانشیس بلکہ اوور کانشیس ہونا ہے. کوئی لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگے، منظور ہے، لیکن بھائی اس دیوانگی کے اندر آگے بڑھنا ہے اب ہم نے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ.